وہ باپ کی نظر سے دیکھتی تھی اس کے، لیکن شیخ دانش اسے کسی اور نظر سے دیکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ بھی میں نے ایک کچھ تصاویر دیکھی ہیں جس میں اس کی جو سابقہ بیوی ہے شیخ دانش کی، اس کی اور ختیجہ کی FIA کے ذرائع سے بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں بہت ساری لڑکیوں کی جو ہیں وہ ویڈیوز ہیں شیخ دانش نے بنائی ہوئی۔ کیا وہ ویڈیو قابل کنوارا پن ہونا ثابت ہوا، ہائمن اس کا انٹیکٹ تھا، لہٰذا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ بہت ہی نیک لڑکی ہے۔ ان حالات میں اس پہ کوئی بھی الزام لگانا کہ وہ شیخ دانش سے پریویس اس کے کوئی تعلقات تھے، میں سمجھتا ہوں سب جھوٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں گلوبل پاکستان کا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شیخ دانش فیصل آباد واقعہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ویڈیوز کے فرانزکس ہو چکے ہیں، DVR جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مہم وہاں پر موجود تھی، شیخ دانش وہاں پر موجود تھا۔ ختیجہ کا 164 کا بیان جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے، 2 ضمانتیں لگی ہوئی ہیں، شیخ دانش کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، 14 دن کے بعد دوبارہ شیخ دانش کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 2 مقدمات کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت جیورسڈکشن جو ہے وہ بھی ابھی تک طے نہیں ہو سکی۔ میرے ساتھ ختیجہ کے وکیل ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ صاحب موجود ہیں، ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ کچھ ویڈیوز کے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں، ان ویڈیوز میں کتنی صداقت ہے کہ وہ نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ شیخ دانش کی ہیں اور کچھ خواتین بھی ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو 2 مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ شیخ دانش کی بیٹی شیخ انا، ان کی درخواست ضمانتیں 2 مقدمات میں ہیں، اس کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات کریں گے، اور ڈاکٹر ختیجہ کے حوالے سے بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ بھائی صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کچھ مبینہ طور پر ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے کہ جو شیخ دانش کا موبائل ہے اس کے موبائل میں سے سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز جو ہیں وہ ریکور کر لی ہیں پولیس نے، جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں FIA نے جب ریڈ کیا پولیس کے ساتھ مل کے تو شیخ دانش کا موبائل اور ماہم جو اس کی سیکٹری ہے، نکرانی ہے یا اس کی بیوی ہے، جو بھی ہے، اس کا بھی موبائل قبضے میں لیا، ایک لیپ ٹاپ بھی لیا تھا۔ اور اس کا جب جو بات سامنے آ رہی ہے ابھی تک، جو وہاں پہ بڑی فیصل آباد میں بات گردش کر رہی ہے اور کچھ FIA کے ذرائع سے بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں بہت ساری لڑکیوں کی جو ہیں وہ ویڈیوز ہیں شیخ دانش نے بنائی ہوئی۔ کیا وہ ویڈیو قابل اعتراض ہیں؟ جی ہاں، وہ ویڈیو قابل اعتراض ہیں، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ بچیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں ان کا وکیل بننے کے لیے تیار ہوں، ان کے لیے وکالت بھی کروں گا، لیکن جب تک وہ ویڈیوز سامنے نہیں آ جاتی، وہ ان لڑکیوں کا پتہ نہیں چل جاتا وہ لڑکیاں ہیں کون، تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب بھی کوئی ویڈیو سامنے آئے گی انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور ان بچیوں کا بھی کیس کروں گا، اگر اس نے زیادتیاں کی ہیں تو ان میں بھی ان کو سزا دلوائیں گے۔ یہ بڑا ہی ہائی پروفائل کیس ہے۔ اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح ڈاکٹر ختیجہ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی گئی، جس طرح ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ افواہیں گردش کر رہی تھی، ایک کہ شیخ دانش کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی ختیجہ، نمبر 2 شیخ دانش اسے بیرون ملک جو ہے سیر سپاٹے کے لیے جو ہے وہ لے کر جاتا رہا، اور نمبر 3 کچھ میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی آئی ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر ختیجہ دانش کے ساتھ کسی ملک میں نہیں گئی، یہ میں نے بات خود ختیجہ سے کی تھی اور پوچھا بھی تھا، اور اس نے یہ بتایا تھا سر ملک کسی میں جانا تو دور کی بات، میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا ابھی تک۔ دیکھیں وہ یتیم بچی ہے، وہ بیچاری جو بھی ہے اس کے بھائی اس کو کرتے ہیں فنانس اور وہ پڑھتی ہے، تو جہاں تک کسی ممالک میں وہ نہیں گئی شیخ دانش کے ساتھ، پھر وہ بقول ڈاکٹر ختیجہ کے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی دوست تھی، اس ناطے وہ شیخ دانش کو اپنا باپ سمجھتی تھی، وہ باپ کی نظر سے دیکھتی تھی اس کے، لیکن شیخ دانش اسے کسی اور نظر سے دیکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ بھی میں نے ایک کچھ تصاویر دیکھی ہیں جس میں اس کی جو سابقہ بیوی ہے شیخ دانش کی، اس کی اور ختیجہ کی شکل بہت ملتی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، جو میں آبزرو کر سکا ہوں، کہ شیخ دانش شاید اسی لیے اس ڈاکٹر ختیجہ میں انٹرسٹڈ تھا شادی کرنے میں، جس کے انکار پر یہ سارا واقعہ ہوا، ڈاکٹر ختیجہ کے انکار پر ہی سارا واقعہ ہوا، لیکن ڈاکٹر ختیجہ اسے ایک باپ کی حیثیت سے دیکھتی تھی اور سمجھتی تھی۔ جو آپ نے ایک اور بات کی کہ وہاں پہ ڈاکٹر ختیجہ کے کوئی میڈیکل ہوئے ہیں، ہاں اس کے 2 میڈیکل ہوئے ہیں۔ پہلا میڈیکل جو تشدد ہوا تھا اس پہ،
اس کی تصدیق ہوئی ہے، اس پہ تشدد ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، اس کے بال بھی کاٹے گئے ہیں، اس کی بھویں بھی مونڈی گئی ہیں، اور اس کو مارا پیٹا بھی ہے، اس کے چہرے پہ نشان بھی تھے، ڈاکٹروں نے یہ واضح کیا ہے۔ دوسرا اس کے جو تھا کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس سلسلے میں جو ہے پولیس نے اس کا دوبارہ میڈیکل کروایا، دوبارہ میڈیکل میں اس کا کنوارا پن ہونا ثابت ہوا، ہائمن اس کا انٹیکٹ تھا، لہٰذا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ بہت ہی نیک لڑکی ہے۔ ان حالات میں اس پہ کوئی بھی الزام لگانا کہ وہ شیخ دانش سے پریویس اس کے کوئی تعلقات تھے، میں سمجھتا ہوں سب جھوٹ ہے، اور یہ صرف اس لیے اس کہانی کو بدلا جا رہا ہے تاکہ یہ ثابت کر دیا جائے یہ کنسنٹنگ پارٹی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا میڈیکل اس کا ثابت کرتا ہے کہ وہ کنواری ہے، ابھی بھی کنواری ہے۔ اگر کوئی اس کا کریکٹر لوز ہوتا یا اس شیخ دانش کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہوتا کسی قسم کا بھی، تو پھر یہ کم از کم جو ہے وہ اس کی ورجینٹی جو ہے وہ ثابت نہ ہوتی۔ دوسری بات دیکھیں، میڈیکل آفیسرز نے کروایا ہے، شیخ دانش ایک بہت با اثر آدمی ہے، وہ یہاں تک کہ وہ فیصل آباد کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا فرح حبیب ہیں پی ٹی آئی کے، اس طرح کے بڑے لوگوں کا الیکشن میں وہ انویسٹر بھی ہے، ان پہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں تک کہ پتہ چلا ہے صادق سجرانی صاحب جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی اس کے گھر دعوت پہ آئے تھے، گورنر جو سرور صاحب وہ بھی اس کے گھر دعوت میں آئے تھے، قاسم سوری صاحب اس کے گھر دعوت میں وہ بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں بھی کرتا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایک معصوم یتیم بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ افسوسناک ہے۔ جی بالکل، آفتاب باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر ختیجہ ہیں ان کی میڈیکل رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر ختیجہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ تشدد بھی ثابت ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کنوارے پن کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی آ چکی ہے، وہ بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 164 کا جو بیان ہے ڈاکٹر ختیجہ کا، اب تک وہ بیان کیوں نہیں ریکارڈ ہو سکا، اور کیا وہ بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی؟ دیکھیے، ڈاکٹر ختیجہ اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتی ہیں، وہ عدالت میں پیش بھی ہوئی تھی، اور اس دن جو ہے شیخ دانش کے وکلاء نے کہہ دیا کہ جی ہم آج اس کا بیان نہیں کروانا چاہتے، ہم تیار نہیں ہیں، یا کورٹ ٹائم از اوور، یہ کہہ کے بہانے بنا کے مختلف قسم کے، کیونکہ ڈاکٹر ختیجہ کا اپنے گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، بڑی سیکیورٹی میں آنا پڑتا ہے اس کو، اور یہ سوال بھی ہم نے اٹھایا عدالت کے اندر کہ جناب آپ اس کا بیان لکھ لیں، جس دن یہ جرا کے لیے کہیں گے ہم پھر اس کو پیش کر دیں گے۔ لیکن شیخ دانش اور دیگر ملزمان کے جو وکلاء تھے وہ نہیں مانے، جس کی وجہ سے اس کا بیان نہیں ہوا۔ اب اس کے بیان کی تاریخ جو ہے 10 تاریخ ہے، ہفتے والے دن انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے کورٹ کے اندر بیان کے لیے، اور وہ بیان اپنا ریکارڈ کروائے گی۔ اچھا باجوہ صاحب، آپ ان کے کونسل ہیں، آپ سارے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو کہیں پر ان کی فیملی کی جانب سے، کہیں پر شیخ دانش کی جانب سے، ماہم کی جانب سے کوئی پشیمانی کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا، کوئی معافی مانگی گئی کہ جی وہ شرمندہ ہیں جو انہوں نے عمل کیا ہے؟ جی ہاں، ابھی تک جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، یا ہم وہاں میں فیصل آباد 3-4 دن رہا ہوں، ابھی بھی رہ کے آیا ہوں، تو وہاں پہ جو ان کے وکلاء ہیں یا دیگر جو لوگ وہاں پہ عام آپ کے صحافی حضرات بھی اور دوسرے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت طاقتور انسان ہے، بہت دولت مند انسان، لیکن کیونکہ وہاں کی جو لوکل پولیس کے آر پی او صاحب ہیں ڈاکٹر معین اور عمر ہیں سی پی او، تیسرے جو رضوی صاحب ہیں علی رضوی ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس جرت بہادری کے ساتھ اسے گرفتار کیا، اور پھر اس سے جو آلات برآمد ہوئے، گاڑیاں برآمد کیں، اسلحہ برآمد کیا، ان کے موبائل جو ہیں ختیجہ کے برآمد ہوئے، ماہم کا برآمد ہوا، شیخ دانش کا برآمد ہوا، اور دیگر اشیاء بھی برآمد کی انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ثابت کرتا ہے کہ اس مقدمے میں علی رضوی ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس نے ڈی وی آر قبضے میں لے کے وہ فلمیں ساری لیں، اور ان فلموں میں جو اس ریکارڈ ہے شیخ دانش کے گھر کا، وہاں پہ یہ ثابت ہو رہا ہے اس کو ڈاکٹر ختیجہ کو اور اس کے بھائی کو، اس کی والدہ کو لانا، اور اس کے بعد انہیں گاڑیوں میں واپس چھوڑ کے آنا، پھر اس کے بال کاٹے جانے، بھویں کاٹی جانی، جتنی فلمیں ہیں وہ اس کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہیں، اور وہ ریکارڈ بھی لے لیا، اور اس کی فرانزک بھی ہو چکی ہے، اور اس کی رپورٹیں بھی آ چکی ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 2 دن 8 تاریخ کو بھی اور 9 تاریخ کو اٹھا کے لائے تھے، اور تشدد بھی کیا، مارا پیٹا اور بال کاٹے اور جوتے بھی چٹوائے اس سے ختیجہ سے۔ یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں۔
اب اس پہ دیکھیے قانون جو ہے بہت واضح ہے، کیونکہ ختیجہ نے جو ایف آئی آر کرائی پولیس کو، اس میں اس نے ذکر کیا سارا اپنی ابڈکشن کا، اپنے موبائل کے سنیچنگ کا سارا، اور اس کے علاوہ اس نے اورل سیکس کی بات بھی کی۔ اب اورل سیکس میں عمر قید ہے، اور اس کے علاوہ اور جرمانہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریویسلی ہمارے ہاں ہوتا تھا قانون پروہیبشن آف ہاتھ آرڈر زنا کے کیسز میں، تو صرف وکٹم کی سٹیٹمنٹ پہ سزا ہوتی تھی، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں۔ جب میلا فائڈی نہیں ہے اس کی ڈاکٹر ختیجہ کی ملوث کرنے کی، جو ثابت نہیں آج تک ملزم فری کر سکا کہ اس کی کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی، کیوں اس نے ملوث کیا آخر اس کو، لیکن اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بھی حقیقت مبنی ہے۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں ختیجہ کا کیس بہت سٹرونگ ہے۔ اس کی صرف ایویڈنس ہی نہیں، اس کو جو اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے بال کاٹنے والی، اور جو بھی تشدد ہوا جوتے چٹوانے والی، وہ بھی اس کو سپورٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ دانش کے گھر کی جو ڈی وی آر ہے، اس کی فلمیں بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن سرکمسٹانسز جھوٹ نہیں بول سکتے، اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں پھر اگین علی رضوی ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے، ڈاکٹر معین آر پی او اور سی پی او صاحب جو ہیں، اور دیگر پولیس افسران جو ہیں فیصل آباد کے، جو اس کیس میں تفتیش کر رہے ہیں، اور اسپیشلی پراسیکیوشن ٹیم جو ہے جو کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے۔ جی بالکل ناظرین، یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے، اس میں ہم نے آپ کو کافی چیزیں بتائی ہیں، لیکن دوسرے حصے میں اس سے زیادہ بڑے انکشافات ہیں، ضمانتوں سے متعلق بات ہے، جو فرانزک رپورٹ آئی ہے ویڈیوز کی، فوٹیجز کی، اس سے متعلق بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ باجوہ صاحب ہمیں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ختیجہ کے ساتھ ساتھ جو شیخ دانش ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ وہ جوڈیشل ہو چکا ہے، دوبارہ کیا اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اس کیس میں جو اہم ہے، اسپیشل کورٹ کے اندر جو ہے اس کیس کو چلانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔